جی یہ درست بات ہے. یہ واقعی اضافہ ہوا ہے پاکستان میں گزشتہ برسوں کے دوران میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دو چیزیں واقع ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے طلاق لینا بنسبت پہلے ادوار سے زیادہ آسان ہے، جس کی وجہ سے یہ طلاق لینا جو ہے نا وہ اس کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. اور دوسری وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جس کو کہیں کہ نفسیاتی دباؤ، لوگوں پر نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ ہے، اور یہ نفسیاتی دباؤ ہی طلاق کی شرح بڑھنے کا باعث بن رہا ہے. درست ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی جو رواج تھا یا جس چیزوں سے ہم متاثر ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ اسلام کا وہ عبوری دور تھا جس میں جنگوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مارے جا رہے تھے اور خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد بے سہارا تھی. تو یہ اس وقت کے کو کیور کرنے کے لیے، اس وقت کی ضرورت کو جو نا پورا کرنے کے لیے یہ ایک میتھڈ اپنایا گیا تھا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب یہ سب لوگ ایسا کریں. اسلام میں اگرچہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر پاکستان میں یک وقت ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے خاندانی تنازعات نہ صرف پیدا ہوتے ہیں بلکہ شدت اختیار کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر شادیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اس لیے اس کا کوئی مطلب ہے کہ کہا کچھ نہیں جا سکتا. زیادہ تر مقدمات میں جب وہ بچیاں ہوتی ہیں تو زیادہ تر جو نا وہ خواتین کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، لڑکوں کی صورت میں باپ کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس سفیشینٹ مالی وسائل موجود ہوں. بچوں کی تحویل، جسے چائلڈ کسٹڈی کہا جاتا ہے، اس کا جو بیسک لا پریویل کر رہا ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 1890 کا یہ ایکٹ ہے. یہ ابھی تک وہی چل رہا ہے. اس کے ٹوٹل 91 اسٹیٹیوٹس تھے، اور جن میں سے 35 فیملی لاز فار نان مسلمس تھے، اور 16 اس کے قوانین تھے جو مسلمانوں کو ڈیل کرتے تھے، اور ابھی بھی اسی کے حساب سے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. اور جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی پرسنل لاء کے تحت ہوتی ہیں. پرسنل لاء میں مسلمز کا الگ پرسنل لاء ہے، نان مسلمز کا الگ ہے، یہاں تک کہ مسلمز کے اندر شیعہ، مالکی، ان کے بھی الگ الگ پرسنل لاء ہیں. جو ہماری ہے جو حنفی کی، وہ زیادہ ڈیل کرتی ہے کتاب ہدایہ کتاب ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ نے لکھی تھی. ان کے تحت فیصلے ہوتے ہیں شادیوں کے. بہرحال یہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت جو زیادہ تحویل بچوں کی دی جاتی ہے، چائلڈ کسٹڈی، وہ والدہ کو دی جاتی ہے. والدہ کو سمجھتی ہے عدالت کہ وہ بچوں کی زیادہ اچھی نگہداشت کر سکتی ہے، اور بچوں کو ماں کی محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لحاظ سے وہ باپ کو بھی مد نظر رکھتی ہے. باپ کو وزٹنگ رائٹس دیتے ہیں بچوں کو ملوانے کے. پرورش ماں کرتی ہے. اور اسی کے تحت جو ایج آف پوبرٹی، ٹل دا ایج آف پوبرٹی جو بچی کی ہے، وہ چائلڈ کسٹڈی ماں کو ہی دی جاتی ہے. جبکہ بچے کی صورت میں عدالت ماں کو ہی چائلڈ کسٹڈی دیتی ہے، بٹ آفٹر ایج آف 6 ایئرس بچے کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ باپ کو دی جائے. مگر جو پریسیڈنٹس آئی ہیں اور جو کورٹ کی پریکٹس ہے، وہ چائلڈ کسٹڈی ماں کے پاس ہی رہتی ہے. پاکستان میں عموماً خواتین بچوں کی تحویل کے مقدمات جیت جاتی ہیں.
اقلیتوں کے لیے جو قوانین ہیں یہ 1890 کے ہی چلے آ رہے ہیں، گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ 1890۔ یہ اس کے جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا کہ 91 اسٹیٹیوٹس تھے، جن میں سے 35 فیملی لاز نان مسلمس کے تھے اور 16 لاز مسلمانوں کو ڈیل کرتے تھے، مسلمس کے لیے۔ اب ان سب کے اپنے پرسنل لاز بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے اور کرسچن ہے، ان کے اپنے فیملی لاز ہیں جن کے فیملی پرسنل لاز کہتے ہیں، وہ ڈیل کرتے ہیں ان کو، اور مسلمانوں کے اپنے پرسنل لاز ہیں۔ مسلمانوں میں بھی شیعہ، سنی، مالکی، حنفی، ان لوگوں کے اپنے اپنے پرسنل لاز ہیں۔ عدالت اس کے مطابق ہی ان کے فیصلے کرتی ہے، اسی لیے نان مسلمس پر کوئی جبر نہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آئینی طور پر مذہبی آزادی حاصل ہے، اس لیے ہر مذہب کے افراد اپنے مذہب کی طرح شادی کرتے ہیں، جو کہ اسلام سے مختلف بھی ہوتی ہیں۔ کم عمر شادی کو روکنے کے لیے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 بنا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ لڑکے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اور لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کے لڑکا اور لڑکی شادی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں شادی کے قوانین میں ترمیم کی ضرورت نہ ہے، بلکہ معاشرتی طور پر شادی کو اسلام کے قواعد کے مطابق کر کے غیر ضروری قباحت سے بچا جا سکتا ہے۔